السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں پیر حق خطیب کے متعلق، تو ابھی اس ویڈیو میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور کچھ عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ان کا ایک انٹرویو سنا ہے۔ اویس ربانی غالباً ان کا وہ انٹرویو کر رہے ہیں، اور مجھے حیرانگی ہے کہ وہ جو اینکر ہیں اویس ربانی صاحب جو بھی ہیں یا یوٹیوبر ہیں، تو وہ بڑے میٹھے میٹھے سوال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر رس گلہ، گلاب جامن، برفی، اس قسم کے وہ میٹھے میٹھے سوال کر رہے ہیں تاکہ جن سے پیر صاحب کو کوئی تکلیف نہ ہو کسی قسم کی۔ تو خیر، ہم ان کو بتائیں گے کہ سوالات کس قسم کے کرتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو یہ علم ہے یہ عطائی ہے، یعنی یہ کرامت جو میرے پاس ہے یہ ایک مجھے میرے بزرگوں کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اپنے آپ کو، اس ویڈیو میں انہوں نے اپنے آپ کو ولی بھی کہا۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ خود کلیم کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ولی ہر ایرا گیرا نتھو خیرا ولی نہیں ہوتا۔ ولی کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کا پابند ہو، اس کو دین اسلام کا پتہ ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، اس کا حلیہ شریعت کے مطابق ہو۔ اور پیر صاحب نے تو کٹنگ کر کے داڑھی کا فیشن بنایا ہوا ہے، پہلے تو ان کی داڑھی بھی نہیں تھی، داڑھی منڈے تھے، تو یہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتے ہیں؟ خیر، یہ تو ایک دوسری بحث ہے۔ اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کرامت جو ہے وہ کبھی کبھی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، اور کرامت کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا ہو جانا جس کا بظاہر آپ کو ناممکن نظر آئے، یعنی عادت کے خلاف کسی چیز کا واقع ہو جانا، رونما ہو جانا، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور یہ کرامت مستقل نہیں ہوتی، یہ کبھی کبھار ہوتی ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ولی کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور پیر صاحب تو چوتھی پانچویں بار اسی لڑکی کے آنکھ سے پیر صاحب نے پھر 14 فروری کو جو ہے نا وہ چین برآمد کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مہر لگا دی ہے کہ وہ ولی نہیں ہے، بلکہ وہ جادوگر، جنات، ڈونگ، سارا یہ دھوکے باز فراڈیے یہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ جادوگر تو ہو سکتے ہیں، ہم اس میں تو کوئی بعید والی بات نہیں۔ خیر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پیر صاحب نے کہا کہ مجھے یہ کرامت جو ہے نا وہ عطا کی گئی، یہ عطائی علم ہے میرے باپ دادا کی طرف سے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں ہسپتالوں میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پاس ادھر اتنے مریض ہوتے ہیں جن کو روحانی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر میں یہاں پہ علاج کرتا ہوں۔ تو میں پیر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، پاکستان کے جتنے بڑے بڑے ہسپتال ہیں ان کے ایک ایک ڈاکٹر کو یہ اپنا علم جو ہے، یہ اپنی کرامت جو ہے، یہ آپ بھی عطا کر دیں جس طرح آپ کو عطا کی گئی تھی، تاکہ سرکار کچھ ان پہ بھی کرم ہو جائے جو بیچارے ہسپتالوں پہ جا کے اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، تاکہ ان کی بھی داد رسی ہو سکے، اور آپ بھی اپنے جو ہے نا وہ آستانے پہ یہ کام جاری رکھیں۔ ادھر بھی آپ کا جو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کی وجہ سے ہسپتالوں میں بھی یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اگر تو آپ اتنے ہی کرنی والے ہیں، کرامت والے ہیں، تو پھر مہربانی کریے آپ یہ اپنا علم جو ہے نا وہ آگے کسی کو عطا کر دیجئے، کیونکہ آپ کو بھی یہ عطا کیا گیا ہے آپ کے بقول۔ تو آپ کو چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے 25 سال سے رات بھر سویا نہیں ہوں انسانیت کی خدمت کے لیے، تو پھر تھوڑی سی آپ مشقت کریں، تھوڑی سی تکلیف کریں کہ اپنا یہ علم انسانیت کی خدمت کی خاطر ڈاکٹروں کو بھی عطا کر دیجئے۔ اور دوسرا میرا جو ہے نا وہ کویسچن، مطالبہ، وہ یہ ہے کہ اگر پیر صاحب اتنے ولی اللہ ہیں، اتنے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کرامت کا ظہور ان کے ہاتھ پہ ہوتا ہے اور جب چاہے ان کا دل تو وہ کر سکتے ہیں، تو جو ڈھونگ پیر صاحب نے رچایا، لوگوں کی آنکھوں سے چین موتی برآمد کرنے والا اور کیلیں برآمد کرنے والا، گولیاں برآمد کرنے والا ان کے منہ سے، تو ہم سرکار کہتے ہیں کہ ہم یہ کیلیں، بلیٹ، گولیاں آپ کے منہ میں ڈالیں گے، آپ کو کھلائیں گے، پھر آپ ان کو باہر نکال کے بتائیں۔ اگر تو آپ نے نکال دیا تو ہم آپ کو پیر ماننے کے لیے تیار ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں جناب، آپ یہ کرامت کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہمارا کویسچن اور مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں آپ اجازت دیں، جس طرح آپ لوگوں کی جو ویل چیئر پہ آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں کسی کی کام نہیں کرتی، کسی کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مہینے سے چلا نہیں ہوتا، کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے،
تو آپ ایک دم اس کو ایسے یوں شوں کرتے ہیں تو جناب وہ بندہ بڑی جلدی جلدی اٹھ کے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور خیر ایکٹنگ کرتے ہوئے یہ بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی، کم از کم بندہ آرام سے چلے، کوئی پتہ ہو بندے کو کہ ابھی بندہ ٹھیک ہوا ہے. تو اس لیے تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ ہم پیر صاحب کی ٹانگیں توڑتے ہیں اور ان سے پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی ٹانگوں کو شف کر کے ٹھیک کر کے ہم کو بتائیں، پھر ہم مانیں گے کہ واقعی یہ کرامت ہے. اگر تو یہ تین مطالبات پیر صاحب ہمارے قبول کرتے ہیں تو پھر ہم پیر صاحب کے مرید ہونے کو بھی تیار ہیں. اور آخری بات، سید اقرار الحسن کو منا کے لانا میری ذمہ داری ہے اور اس کو آپ کی بیعت کروانا میری ذمہ داری ہے، اگر آپ یہ تین کام کر لیتے ہیں تو.